ناول ریڈنگ، ناول کو کیسے پڑھا جائے، ناول کو پڑھنے کے علاوہ اس کو تیار کیسے کیا جائے امتحان کے نقطۂ نظر سے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ نے سمجھنی ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ نے چھوڑنی ہوتی ہیں، اس کی مکمل تیاری کیسے کرنی ہے اور اس پر کیسے آپ نے توجہ دینی ہے کہ پورے کا پورا ناول آپ کو تمام اپنی سیٹنگ کے ساتھ، اپنے کریکٹرز کے ساتھ، اپنے تھیم کے ساتھ، اپنے ڈائلاگز کے ساتھ اور اپنی جو کنورسیشن ہے اس کے ساتھ، اور جب وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے وہ سارا کچھ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے اور آپ کو لگے کہ یہ اس کے بارے میں جو بھی سوال آئے گا اس کو میں جسٹیفائی کر پاؤں گا۔ تو اگر آپ کو یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے تو یہ لیکچر آپ کے لیے ہے، اور اس میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ آپ نے ایک امتحان کے نقطہ نظر سے ایک ناول کو کیسے تیار کرنا ہے، تو آپ میرے چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے تمام نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں۔ اب چلتے ہیں ناول کی طرف کہ ناول کو پڑھنا کیسے ہے۔ تو اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی آپ لوگوں کو بات سناتا ہوں جو ایک کہانی میں نے پڑھی تھی۔ کہتے ہیں کہ کسی ملک میں کوئی بادشاہ تھا، تو اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ مجھے کوئی ایک بندہ لا دیں جو کہ لکڑہارا درخت کاٹنے والا، کہ وہ درخت کاٹے، اس نے کسی وجہ سے درخت کٹوانے تھے۔ تو اب جب اس کو لایا گیا تو اس بادشاہ نے اس کو کہا کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے کہ اس درخت کو کاٹنے ہیں، یہ درخت کاٹنے آپ نے۔ اچھا، اس نے اپنا کام شروع کر دیا اور اس کو پوری جو ووڈ کٹر تھا اس کے اندر شروع میں بہت زیادہ ڈیڈیکیشن تھی، وہ پوری توجہ سے، پوری محنت سے، پوری محبت سے اپنا آپ اس کو دے کے اور پوری اس کو میں دلچسپی لے کے اس نے کام شروع کر دیا، اور بادشاہ اس کے ساتھ بہت خوش تھا۔ اس نے پہلے مہینے میں 18 درخت کاٹے، جب دوسرا مہینہ گزرا تو پتہ لگا کہ اس نے 15 درخت کاٹے ہیں، اور جب تیسرا مہینہ گزرا تو پتہ چلا کہ اس نے صرف 12 درخت کاٹے ہیں۔ جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلے مہینے میں تم نے 18 درخت کاٹے، دوسرے میں 15 اور تیسرے میں 12۔ تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اس وجہ سے میں اب یہ کام نہیں صحیح کر پاتا۔ تو اس نے بادشاہ نے اس سے ایک بات پوچھی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارا سا ہے، یعنی آرا جو ہوتا ہے جس سے لکڑی کاٹتے ہیں، یا کلہاڑا آپ کہہ لیں اس کو، کہ تم نے اس کو اس سے پہلے کب، آج سے پہلے 3 مہینے کا آپ نے کب اس کو کیا تھا، شارپ کیا تھا، اس کو تیز کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 3 مہینے ہو گئے، اس کے بعد 3 مہینے پہلے کیا تھا، اس کے بعد میں نے نہیں کیا۔ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارا یہ کام ہے، یہ اس کی پروگرس نہیں جا رہی، یہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے۔ کیوں؟ تم نے اس کو شارپ ہی نہیں کیا۔ اور اس کے لیے ایک کانسیپٹ استعمال ہوتا ہے جو میں آپ کو ناول ریڈنگ کے لیے بتانے جا رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں شارپن دا سا، کہ شارپن دا سا مینز کہ آپ اگر اس نے درخت کے لیے لکڑیاں کاٹنی ہیں تو اس کو کاٹنے سے پہلے اس کو بار بار اس کو شارپ کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے ناول کی تیاری کرنی ہے، آپ نے ڈرامہ کی تیاری کرنی ہے، آپ نے پوئٹری کی تیاری کرنی ہے، آپ نے ایسے کی پروز کی تیاری کرنی ہے، آپ نے کسی بھی چیز کی تیاری کرنی ہے، اور یہاں میں خاص طور پر بات کرنے جا رہا ہوں ناول کی، تو شارپن دا سا، شارپن دا سا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو، آپ میں ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے، آپ کو اس کے پڑھنے کے لیے آپ کے اندر نا دلچسپی ہونی چاہیے۔ دلچسپی کے علاوہ آپ اس کو ٹائم بھی دیں، آپ اس کے لیے ٹائم مینج بھی کریں، آپ اس کو پوری اس سے پڑھیں کہ جس کو پوری کہتے ہیں کہ پوری توجہ سے پڑھیں۔ آپ ایک نا پیسیو ریڈر نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کو کوئی دلچسپی نہ ہو، چونکہ ایکٹیو ریڈر وہ ہوتا ہے جس کو دلچسپی ہوتی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ آپ نے شارپن دا سا آپ نے کر لیا، اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں شارپن دا سامعین کا، اپنے ذہن کو آپ نے ادھر لگا لیا کہ میں نے ناول پڑھنا ہے۔ تو جیسے آپ دوڑنے سے پہلے باڈی کو وارم اپ کیا جاتا ہے، ضروری ہوتا ہے، تو اسی طرح ناول پڑھنے سے پہلے بھی کچھ وارم اپ ٹائپ کی چیز ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ایک پورا ناول جو ہے نا اس کو بہت کمپریہنسو ہوتا ہے، اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں یہاں بات کرنے جا رہا ہوں صرف ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی کہیں سے بھی لے کے پلاٹ سمری، شارٹ سمری، یہ والی آپ نے پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کو ایک بار پڑھیں یا 2 بار پڑھیں، یہ ذرا ایک بار پڑھیں گے تو وہ چیزیں نہیں سمجھ آئیں گی، 2 بار پڑھیں گے تو آپ کو چیزیں زیادہ سمجھ آ جائیں گی۔ اب اس کے دوران آپ کو ہوگا کیا
کہ آپ نے آپ کو جو سارے کریکٹر ہیں ان کا نام آپ کے نظر سے گزر جائیں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا. اب سٹوری کا پلاٹ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کی سیٹنگ بھی آپ کو پتہ چل جائے گی، اس کی کریکٹرائزیشن پتہ چل جائے گی، اس کا جو آپ کو یہ بھی سمجھ لگ جائے گی کہ اس میں وہ کہنا کیا چاہتا ہے. تو آپ نے جب یہ پڑھ لیا تو یہ ایسے ہی جیسے آپ نے وارم اپ کر لیا. اب آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بن گیا، ایک مسودہ بن گیا، ایک آپ ذہنی طور پر تیار ہو گئے کہ اب میں نے آگے ناول. اب آپ موو کریں گے اس ناول کی طرف. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور ناول کی ٹیکسٹ پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ پڑھیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکسٹ کا ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کی ڈیٹیلڈ سمری پڑھنی ہوتی ہے. ڈیٹیلڈ سمری جو ہے اس کو جتنے بھی اس کے اندر چیپٹر ہوں، جتنا اس کا انالیسز ہو، ان کو ڈیٹیل پہ پڑھنا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا شیلو ریڈنگ نہیں کرنی ہوتی. جیسے ہمارا سانس لیتے ہیں نا، تو جو عام روٹین میں سانس لے رہے ہوتے ہیں ہمیں فیل نہیں ہوتا، سانس چلتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے، تو ہم اس کو شیلو کہتے ہیں کہ شیلو بریدنگ. پھر جب ہم خود کانشیسلی سانس لیتے ہیں ناک سے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ بریدنگ. تو یہاں پر بھی اور اس کو ہم اور اسی طرح یہاں پر جیسے کہتے ہیں کہ شیلو ریڈنگ، اور دوسری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈیپ ریڈنگ، اور اس کو کلوز ریڈنگ بھی کہتے ہیں. آپ نے کلوز ریڈنگ کرنی ہوتی ہے ناول کی. سمری آپ کے سامنے ہے، ڈیٹیل میں آپ نے پڑھنی ہوتی ہے. اس کے اندر آپ کے پاس جو پین ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ نے اس کے نوٹس بنانے ہوتے ہیں. جتنے بھی کریکٹرز ہیں ان کے ناموں کو انڈر لائن کرنا ہوتا ہے. آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا کیا کریکٹرز ہیں، ان کے جو ریلیشن شپس ہیں ان کو بھی آپ نے ساتھ لکھنا ہوتا ہے، انڈر لائن کرنا ہوتا ہے. جتنے بھی ایونٹس ہیں، مین ایونٹس ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نے وہ بھی آپ نے سمجھنے ہوتے ہیں. پھر اس کے اندر جو اس کی بگننگ ہو کیسے ہو رہا ہے، مڈل کیسے ہو رہا ہے، اینڈ کیسے ہو رہا ہے، اس کی سیٹنگ کیسی ہے، ناول کی کس ایریا میں سیٹنگ کی ہے، اس نے کس طرح کا بنایا ہے، وہ بھی آپ نے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. پھر اس کے اندر جو آپ کو ملے گا جو پلاٹ ہے، بگننگ مڈل اور اینڈ، وہ ہے یعنی ایک اس کا سٹارٹ ہوتا ہے، پھر اس کا کلائمیکس کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر وہ ڈاؤن فال کی طرف اور اینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کرنی ہے. اس کے اندر ایونٹس کتنے ہیں، ایک ایونٹ بیان ہوا ہے، زیادہ ایونٹس بیان ہوئے ہیں، اور جو پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کیا ہے، مطلب فرسٹ پرسن نریشن ہے یا تھرڈ پرسن نریشن ہے، کون کہانی بیان کر رہا ہے یا ڈائلاگ کی صورت میں بیان کی گئی ہے. تو جو بھی آپ کو لگے اس کو، جو اس کے اندر کوٹیشنز آپ کو ٹھیک لگتی ہیں ان کو انڈر لائن کریں. جو آپ کو اس کے لگتا ہے کہ یہ والی باتیں تھیمز ہیں ان کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس ریڈنگ کے دوران کرنی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ آپ کو پورا ہونی چاہیے. جب آپ ایک سٹوری کو پڑھ چکے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ اس کا ناول کہاں، سیٹنگ کہاں ہے، اس کا پلاٹ کہاں ہے، شروع کہاں سے ختم کہاں ہوتا ہے، اس میں کریکٹر کتنے ہیں، ان کریکٹرز کے ریلیشنز کتنے ہیں، اور اس میں جو نیریٹر ہے وہ کتنے ہیں، ایک ہے یا زیادہ ہے، پھر اس نے کون سا سٹائل اڈاپٹ کیا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے. پھر اس ناول کو یہ ساری چیزیں جب آپ کرنے کے بعد اب جب آپ اس کو پڑھیں گے تو ایک تو آپ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں ویسی ریڈنگ، دوسری ریڈنگ میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کی تھیم بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، میسج سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور تیسری ریڈنگ میں آپ نے یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ اس ناول کا پرپز کیا ہے، کہ آخر اس نے اس کو لکھا ہے اس ناول کو. تو ظاہر دنیا کا جو بھی ناولسٹ ہے یا جو بھی رائٹر ہے وہ جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے تو یہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. بہت سارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بس کہانی کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کو پھر ایسے ہی پیپر میں بھی لکھ آتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ اتنا بڑا ناول ہے، اتنا بڑا کام ہے، رائٹر نے لکھا کیوں، اس نے وہ کہنا کیا چاہتا تھا، اس کو کیا ضرورت پڑی ایک ناول لکھنے کی، اور اس ناول کا پیغام کیا ہے، میرے لیے اس کا پیغام کیا ہے، جو باہر کی جتنی دنیا ہے اس کے لیے اس کا پیغام کیا ہے. تو جب یہ والی بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے ناول مسئلہ نہیں رہتا. اور اس میں جب آپ چیزوں کو جب وہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں ناول تو ویژولائز کرنا ہوتا ہے اس کو. اب سنیں، ویژولائز جب آپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا ٹیکسٹ ہوتی ہے، ایک ریلیشن ہوتا ہے ٹیکسٹ ٹو ٹیکسٹ ریلیشن ہوتا ہے آپ کا، جو ٹیکسٹ کا ٹیکسٹ کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے، کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کے اندر جتنے باقی کریکٹرز آ رہے ہیں ان کا آپس میں کس طرح کا ریلیشن آ رہا ہے، کہ یہ ایک کریکٹر دوسرے کے ساتھ، دوسرا تیسرے کے ساتھ، وہ اگلے والوں کے ساتھ، اور ان کا آپس میں کوئی ایک کوہیرنس ہے، یہ کمپیکٹنیس ہے، ان کی آپس میں جو ریلیشنز ہیں وہ کنکریٹ ہیں یا مطلب ان کو جو ہے وہ کمپلیٹ ان کے ریلیشنز ہیں، یا ان میں کوئی مسئلہ ہے. پھر جو ناول جو ہے وہ اوپن اینڈیڈ ہے یا کلوز اینڈیڈ ہے، مین اس کا جو مقصد جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ اپنی بات کر کے پوری چلا گیا ہے، یا
وہ چھوڑ گیا ہے کہ ہم اس کو مختلف طریقوں سے کس طرح سے ان کو کر سکتے ہیں، ویژولائز کر سکتے ہیں، کس طرح کے ان کے جو مطلب لے سکتے ہیں ان کے. تو پھر ایک یاد رکھیے گا، کوئی بھی ناول آپ کو ایسا نہیں ملے گا جب آپ اس کو دیکھیں گے نا ٹیکسٹ ٹو ٹیکسٹ جو اس کی آپ کے ساتھ ہے کنیکشن ہے، یعنی ٹیکسٹ کا جو باقی کریکٹرز کے ساتھ، ٹیکسٹ کا سیٹنگ کے ساتھ، ٹیکسٹ کا آپ کے جو ان کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کریکٹرز کی وہ والی، پھر اس کے کریکٹر جو ہیں وہ کس طرح ڈیولپ کر رہے ہیں، اسٹیٹک ہیں، ڈائنامک ہیں، ان کی پرسنالٹی تبدیل ہوئی ہے یعنی کریکٹر سٹارٹ میں کیسا تھا، مڈل میں کیسا تھا، اینڈ میں کیسا تھا. تو آپ نے جو سب سے زیادہ چیز اس میں سمجھنی ہوتی ہے وہ آپ کو ملیں گے کہ کانفلکٹ ملیں گے آپ کو. اس ناول کو پڑھتے ہوئے نا آپ نے کانفلکٹ کو سمجھنا ہوتا ہے. اور کانفلکٹ کا مطلب ہوتا ہے کانفلکٹ کیسے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ مین جو ہے نا جتنے کریکٹرز ہیں ان کے آپس میں کانفلکٹ ہوں گے، ان کے ایون اپنے آپ کے ساتھ کانفلکٹس ہوں گے، ان کے سوسائٹی کے ساتھ کانفلکٹس ہوں گے، ان کو گاڈس کے ساتھ ان کا کانفلکٹ ہوگا، ان کا گاڈ کے ساتھ کانفلکٹ ہوگا، اس کو ان کا نیچر کے ساتھ کانفلکٹ ہوگا، ان کا سوشل سسٹم کے خلاف کانفلکٹ ہوگا، ان کا جو آپ کا معیشت کا نظام ہے اس کے خلاف کانفلکٹ ہوگا، ان کا مذہب کے سے کانفلکٹ ہوگا، ان کا جو نارمز اور ویلیوز ہیں ان سے کانفلکٹ ہوگا، اور یہ فیملی کے ساتھ کانفلکٹ ہو سکتا ہے، ایجوکیشن سے کانفلکٹ ہو سکتا ہے. یہ آپ کو کانفلکٹ ضرور سمجھنا ہوتا ہے. جب آپ کو کانفلکٹ سمجھ آ جاتا ہے کسی ناول کے اندر تو آپ اس ناول کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اب جب آپ کو کانفلکٹ سمجھ آ گیا تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو کانفلکٹ کو یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ کانفلکٹ ہیں لیکن فنکشن سے کیسے کر رہے ہیں، اس کانفلکٹ کو سالو کرنے کے لیے یہ کریکٹر اپنا اپنا رول کیسے پلے کر رہے ہیں. تو وہ آپ کو فنکشن پتہ چلے گا کہ اس میں پازیٹیو کریکٹر کون سے ہیں، نیگیٹو کریکٹرز کون سے ہیں، اور کہانی کی ڈیولپمنٹ میں کن کا اہم کردار ہے، اور جو ڈائلیما تھا، جو مسئلہ اس میں اٹھایا گیا ناول میں، اس کو حل کرنے میں کون کون سے کردار اپنا رول پلے کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ لگ جائے گی. پھر تیسری جو ہے وہ آپ کو جس کو ہم سمبولک بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر نا آپ نے تھیمیٹک کہ اس کو کہتے ہیں پرسنل کنیکشن ود ٹیکسٹ، کہ آپ کا نا اپنا کنیکشن کیا ہے اس ٹیکسٹ کے ساتھ، اس ٹیکسٹ کے کریکٹرز، اس کریکٹر ایونٹس، اس کی کہانی، اس کی سیٹنگ، اس کے تھیمز، اس کی کوٹس، اس میں یوز ہوئے ورڈز، یہ سارے آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ نے اس سے کیا لیا، آپ نے اس کے سیکھا کیا، آپ نے اس سے سمجھا کیا، آپ نے، اور وہی ہوتے ہیں جو آپ کے تھیمز ہوتے ہیں. تو یہ جو اور پھر اس پوری ٹیکسٹ کا کہ کیا اس جیسی کوئی اور ٹیکسٹ بھی لکھی گئی ہے، آپ اس کو بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں. پھر اس ٹیکسٹ کا پوری دنیا سے کیا تعلق ہے، اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے. اور جب آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو آپ نے اس کو نا اس کو پڑھنے کے بعد گوسپ کرنی ہوتی ہے، مطلب اس کو نا دہرانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ٹیچ کرنا ہوتا ہے کہ کریکٹرز کے بارے میں آپ خود کو بتائیں، ایونٹس کے بارے میں خود کو بتائیں، پلاٹ کے بارے میں خود کو بتائیں، امپورٹنٹ کوٹس کے بارے میں خود کو بتائیں، تھیمز کے بارے میں خود بتائیں، اس کے اندر جتنے بھی کانفلکٹس ہیں ان کو بارے میں خود کو بتائیں، اور اس کے جو اس کا میسج ہے اس کے بارے میں آپ نے خود کو بتانا ہوتا ہے. تو جب آپ یہ کام آپ کب کر سکتے ہیں، جب آپ نے شارپن دا سا کیا ہوتا ہے. اب یہ آپ نے اس کی سمری بھی پڑھ لی، سمری پڑھنے کے بعد آپ نے مین کریکٹرز ان کو آپ نے، اور یاد رکھیے گا اگر آپ سارے کریکٹرز نہ پڑھ سکیں تو جو مین کریکٹرز ہوتے ہیں 2 یا 3 ان کا آپ نے کریکٹر مکمل پڑھنا ہوتا ہے، وہ آپ کو تب سمجھ آتا ہے. یا وہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو بھی کہانی سمجھ آ جاتی ہے. اب اس کے بعد آپ نے مین تھیمز اس کے سمجھنے ہوتے ہیں. اور کوئی بھی جو ناول ہے اس میں جو اہم سب سے آپ کو اہم نظر آتا ہے وہ اس کا ٹائٹل ہوتا ہے، وہ اس کا نام ہوتا ہے. آپ نے ٹائٹل کو بھی جسٹیفائی کرنا ہے، وہ بھی سمجھنا ہوتا ہے کہ اس کا آخر وہ مقصد کیا لے رہا ہے. اور جب یہ ساری چیزیں آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس بے شک سمری سے ہی آپ ساری کر لیں، تو پھر آپ جہاں پر بھی جب بھی کسی ناول کے بارے میں آپ کو سوال پوچھا جائے تو آپ کے لیے یہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ آپ کو وہ سوال آتا نہیں ہے. اب 2 میں نے آپ کو طریقے بتائے کہ ایک تو آپ ٹیکسٹ پڑھ کے سب سے پہلے ٹیکسٹ پڑھیں، اس کے بعد آپ اس کی جو سمریز ہے اس کی طرف چلے جائیں. اور اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ کا ٹائم نہیں ہے تو آپ صرف سمری پڑھ لیں، اس کے مین کریکٹر پڑھ لیں، اس کے تھیم پڑھ لیں، اس کے ٹائٹل کو پڑھ لیں، اور یہ 2-3 سوال حل کرنے کے بعد آپ اس پر جتنا بھی سوال آ جائے آپ اس کو حل کر سکتے. اور یاد رکھیے گا جو ناول ہے وہ کیا ہوتا ہے، ناول زندگی کے بہت قریب ہوتا ہے. وہ کریکٹر ہمارے جیسے کریکٹر ہوتے ہیں، ان میں کی فیلنگ ہماری جیسی ہوتی ہے، ان کی سوچ ہماری جیسی ہوتی ہے، ان کے ایموشنز ہماری جیسی ہوتی ہیں، ان کا جو رہنا سہنا ہے، اٹھنا بولنا ہے، جو ہر عادتیں کرتے ہیں اچھی ہے بری، وہ بھی ہماری جیسی ہوتی ہیں. تو ہمیں پھر کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم ان کو باہر سے جا کے کسی کی ہیلپ لے کے سمجھیں. ہم ان کو اپنے انداز سے سمجھ سکتے ہیں، ہم ان کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں یہ ناول کیا سپیس رکھتا ہے، یہ سوسائٹی کو پیغام کیا دیتا ہے،
اس کا اس لائف سے جڑت کیا ہے، اس ناول نے اپنا رول کیا پلے کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ پڑھ لیتے ہیں اور ان سے پہلے شارپن دا سار آپ نے انٹرسٹ لینی ہوتی ہے، تو پھر آپ کے لیے، اور یہی طریقہ ہے کہ آپ نے اسی طرح کسی بھی ناول کو تیار کرنا ہوتا ہے. اور ہر ناول کے اندر سمری، اس کے بعد آپ اس کے تھیمز، مین کریکٹر، ٹائٹل کو جسٹیفائی کرنا، اور اس کے اندر جو سمبولزم یوز ہوا ہے وہ، اور کانفلکٹس. یہ آپ 3-4 چیزیں اگر کر لیں تو آپ کو کہیں پر بھی کوئی کنفیوژن بھی نہیں ہوتی اس ناول کا سوال حل کرنے میں. تو یہ سارا کچھ کہ کس طرح آپ نے ہاؤ ٹو ریڈ اے ناول فرام این ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.